امید ہے سب دوست ٹھیک ٹھاک ہو، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو آپ کی فیملی کو اپنی زمان میں رکھے۔ تو آج ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کریں گے جو آج کل سب سے زیادہ لوگوں پہ ہوتا ہے، یعنی کہ ذمہ داری۔ بہت سارے لوگوں پہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے، تو بات کرنے سے پہلے اپنے پیارے بھائیوں اور بہنوں، شہزادوں اور شہزادیوں سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کریں تاکہ اپنے پیارے بھائیوں کے پاس نوٹیفیکیشن جاتا رہے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں ذمہ داری کی۔ سب سے پہلے ذمہ داری اٹھاتے ہیں والدین۔ جب والدین کا سایہ سر پہ نہیں رہتا، یا بوڑھے ہو جاتے ہیں، یا جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، اس کے بعد بچوں پہ ذمہ داری آتی ہے، یعنی کہ جو گھر میں بڑا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اس کی لائف کیسے گزرتی ہے۔ تو اس کی لائف ایک ایسے گزرتی ہے جس طرح اگر وہ 20 پہ ہے تو 40 ایج پہ بھی چلا جائے تو اس کا پوائنٹ آف ویو وہیں کھڑا ہوتا ہے، وہ وہیں رک جاتا ہے۔ کیسے رک جاتا ہے، اس بات کو آج ہم کلیئر کریں گے۔ اور ذمہ داری ہوتی کیا ہے؟ ذمہ داری یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے کچھ گھر والوں کو چیز لے کے دے دی ہے، وہ آپ کا فرض ادا ہو گیا، آپ کی ذمہ داری ادا ہوگی، نہیں۔ ذمہ داری ہوتی ہے گھر سے راشن سے لے کے آنا جانا، دکھ سکھ غم، اور بھائیوں کی اسٹڈی، اور بہنوں کی ذمہ داری، رشتہ داروں میں آنا جانا، رشتہ داروں کے دکھ سکھ۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ذمہ داری میں ہوتی ہیں، جو سب ایک ساتھ لے کے چلنی ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں ذمہ داری۔ اور یہ ذمہ داری جب پڑ جاتی ہے نا، یہ ذمہ داری جب پڑ جاتی ہے اس بندے کندھوں پہ، تو آپ ذہن میں صرف یہ سوچیں کہ اس پہ جب اتنی ذمہ داریاں پڑتی ہیں تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہوگا۔ اس زہریلے بچھو سے بھی زیادہ تکلیف دیتی ہے نا، جو انسان کو کاٹ لے اور رات بھر آرام نہ آئے۔ جو اس کی تکلیف ہوتی ہے، یہ انسان پہ جب ذمہ داری پڑ جاتی ہے تو اس سے زیادہ اس پہ تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ اس انسان کو تکلیف ہوتی ہے جس کے جو وسائل ہوتے ہیں، اگر وسائل اس کے پاس 30,000 کے ہیں اور اس پہ ذمہ داری 50,000 کی ہے، تو یہ اس انسان سے پوچھو کہ ذمہ داری کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ ان لوگوں سے پوچھو جو کندھوں پہ ذمہ داری سنبھال رہے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے اس کو نہیں دیکھا ہوگا کہ اس نے ایک اچھا لباس پہنا ہو، ایک اچھی جگہ گیا ہو، کبھی کھانا کھایا ہو۔ آپ لوگوں کی نظر میں وہ کنجوس ہے، آپ کی نظر میں وہ ہوگا بچت کرنے والا، لیکن اگر آپ اس کی جگہ خود کھڑے ہو کر دیکھ لو تو آپ کو بچت کرنے والا نہیں، آپ کو اس سے بہتر انسان نہیں لگے گا، کیونکہ وہ ذمہ داری سنبھال ہے، ذمہ دار ہے۔ اس کی ذمہ داری کی وجہ سے، اس کی بچت کی وجہ سے، اس کے گھر کا نظام، اس کے بھائیوں کی اسٹڈی، اس کا دکھ درد، گھر کا آنا جانا، مسئلے مسائل وہ حل ہوتے ہیں۔ وہ چیزیں ساری، وہ پرابلم جو ہوتے ہیں سولو کر رہا ہوتا ہے۔ یہ وجہ ہوتی ہے۔ کبھی زیادہ تر جو بچہ ذمہ دار ہوتا ہے، ہمیشہ فیملی میں اس کو یہی کہا جاتا ہے یا رشتہ داروں میں کہ یہ ہمارا جو بچہ ہے سیدھا سادہ ہے، یہ اس نے کبھی کوئی اچھا لباس نہیں پہنتا، اس کے پاس بہت کچھ ہے، یہ زیادہ آتا جاتا نہیں ہے، بس جب کہیں تو آتا جاتا ہے۔ بات یہ نہیں ہوتی کہ وہ سیدھا سادہ ہے۔ آپ نے اس کو اتنی زیادہ ذمہ داریاں دے دی ہیں، اس کو اتنی زیادہ ٹینشنیں دے دی ہیں، اس کے کندھے پہ اس کے وزن سے زیادہ اتنا زیادہ بنڈل دے دیا ہے کہ وہ سوچنے کی صلاحیت کھو بیٹھا ہے۔ وہ جانتا نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ وہ اس کا دل نہیں کرتا کہیں جانے کا، اس کا دل نہیں کرتا ایک اچھا لباس پہنے، کس کے لیے پہنے، کیا کرے، وہ کہاں جائے، جا کر کیا کرے۔ اس کا لائف میں اتنے مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں، اس کے ذہن میں اتنی زیادہ ٹینشنیں چل رہی ہوتی ہیں کہ وہ اگر کھانا کھا رہا ہے تو لوگ کھانا کھاتے ہوئے ہنستے مسکراتے ہیں، اور اس کے ذہن میں یہی ٹینشن گھوم رہی ہوتی ہے کہ بھائی میں نے یہ چیز بھی پوری کرنی ہے، یہ چیز ختم ہو گئی، اب کیا کروں۔ دوسروں کو تو کچھ نہیں ہے، ان کو وہ سب کچھ مل رہا ہے جب وہ منہ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، پر جو وہ لا کے دے رہا ہے اس سے پوچھو کہ اس نے جو کھانے کا نوالا لیا ہے اس کے کیا حلق سے نیچے اترا ہے یا وہیں پہ کھڑا ہو گیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس کے جو حلق پہ وہ نوالا تھا وہ وہیں کھڑا ہے، نیچے اترا نہیں ہے۔ وہ پانی کے ساتھ اس کو نیچے اتار رہا ہے۔ کیوں اتار رہا ہے؟ کیونکہ وہ کھانا
اس کے پیسوں سے آیا، اس کو پتہ ہے کہ یہ چیز میں نے اتنی لی تھی، ابھی یہ ختم ہونے والی ہے، پر آپ کو اس چیز کا احساس نہیں، آپ پر صرف کھا رہے ہو، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ بات کس طرح کرنی ہے اس کو۔ اگر آپ اس کی جگہ ہو جاؤ نا 1 منٹ کے لیے، تو میں کہتا ہوں آپ اپنا جو ہے نا ادھر رہنا سہنا کھانا پینا وہ پورا ہفتہ اتنا زیادہ تکلیف دہ ہو جائے گا کہ آپ خود سوچ نہیں سکو گے کہ اس قرب سے زیادہ ہم کیسے نکلیں۔ تو یہ ہوتی ہے اس انسان کے لیے جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کی تکلیف۔ وہ اگر رات کو سوتا ہے تو اس کا سونے سے پہلے اس کا بس ذہن یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں جو چیز ہے فلانی ہماری ختم ہو گئی، یا اس کا ایڈمیشن ہے بھائی کا، یا اس کی فیملی میں کوئی مسئلہ ہے تو ریلیٹیو کے پاس اس کی فیملی نے جانا ہے، تو وہ یہ سوچ کے سو جاتا ہے۔ پر وہ یہ کبھی بھی نہیں سوچ کے سوتا کہ بھائی میں نے صبح مارکیٹ جانا ہے، بازار جانا ہے، یا میں نے سوٹ لینا ہے، یا میں نے کوئی اپنے لیے کوئی ایسا کہ میں نے اپنے لیے کوئی سامان لینا۔ وہ کبھی بھی یہ سوچ کے نہیں سوتا، بس اس کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ میں نے فلانی چیز مکمل کرنی ہے۔ اور جب وہ سو کے اٹھ جاتا ہے تو اٹھنے کے ساتھ لوگوں کے ذہن میں ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ بھائی میں چینج کروں، میرا ڈریس ریڈی ہوگا، فلانی چیز یہ ہو گیا وہ ہو گیا، پر اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گھوم رہا ہوتا ہے بار بار کہ بھائی میرے اٹھتے ہی میں اب جائے کون سی چیز، کیسے ضروریات اپنی فیملی کی پوری کروں گا، کس طرح میں یہ چیز مکمل کر کے اس کو دوں گا۔ جب تک مکمل نہیں ہو سکتی اس وقت تک ہو سکتا ہے وہ ایک پانی کا گلاس تک منہ کے سامنے لگا سکتا ہو۔ اس کو کہتے ہیں ذمہ داری، اس کو کہتے ہیں تکلیف۔ یہ ذمہ داری کبھی بھی نہیں ہوتی کہ بھائی آپ نے جو 10 چیزیں ہیں وہ گھر کو لا کے دے دی، اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم۔ ذمہ داری ختم نہیں ہوتی، ذمہ داری جو لیتا ہے اس کی لائف ختم ہوتی ہے، وہ لائف میں جینا چھوڑ دیتا ہے، اس کا لائف سٹائل چینج ہو جاتا ہے۔ وہ کبھی بھی آپ کو ایک جو ہوتا ہے مسکراتا ہوا نظر نہیں آئے گا، دوسرا وہ کبھی بھی آپ کو ہیلتھی نظر نہیں آ سکتا، اس کے علاوہ آپ کو کبھی بھی اچھے ڈریس میں نظر نہیں آ سکتا، اس کے علاوہ آپ کو وہ کبھی بھی ریلیٹیو میں زیادہ نظر نہیں آئے گا، اس کے علاوہ آپ کو کبھی بھی گھر میں زیادہ دیر بیٹھے نہیں نظر آئے گا۔ کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ اس کو لائف کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کے کندھے پہ اتنی زیادہ ذمہ داری دے رہی ہے کہ اس نے اپنی جو لائف ہوتی ہے اس نے اس کا گلا گھونٹ دیا ہے، اس نے اپنی لائف جینا چھوڑ دیا ہے صرف اپنی فیملی کی لائف کے لیے۔ اس نے اپنا جو جینا ہے اس کا لائف سٹائل ہے، اس کی جو لائف میں اس کی خواہشات تھی اس کی مر گئی۔ جب لائف جن کے لیے وہ سب کچھ کر رہا ہے اس کی اگر لائف ان لوگوں کی سیٹ ہو گئی ہے تو وہ سیٹ ہونے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے اس کا تو سادہ ہے، ہمارا بھائی یا ہمارا جو گھر میں کمانے والا ہے یہ تو بالکل سادہ سیدھا سادہ ہے یار، اس لیے اس کے پاس بہت کچھ تھا پر اس نے لائف میں کچھ نہیں کیا۔ اس کے اپنے جو لائف کے 15 سے 16 سال تھے اس نے اپنے ضائع کر دیے، اس نے زندگی میں ایج نہیں بنائی۔ تو وہ چیز کیسے بنائے؟ کیونکہ اس کو آپ لوگوں نے کچھ چیز بنانے کے قابل چھوڑا ہی نہیں ہے۔ جو چیزیں تھیں وہ آپ پہ لگا رہا تھا۔ جب اس کی عمر تھی کہ وہ کچھ اچھا پہن کے باہر نکلے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ اٹھ کرے، اس نے وہ چیزیں چھوڑ کے آپ لوگوں پہ سارا کچھ لگا دیا، اپنی لائف اس نے بالکل تباہ کر دی، برباد کر دی۔ اس نے ہر طرف آنا جانا چھوڑ دیا، اس سے اس کے رشتہ دار چھن گئے، اس کا لباس، اس کی ڈریسنگ، اس کی لائف خواہشات، ڈریم، سب کچھ اس کے جو تھے وہ سب کچھ چھین لیے گئے ہیں۔ اس کے پاس ابھی باقی کچھ بھی نہیں ہے سوائے رونے کے، سوائے سوچنے کے۔ ابھی وہ اس پوائنٹ پہ کھڑا ہو گیا ہے جس پوائنٹ پہ انسان سمندر کے بیچ میں چلا جائے نا تو وہ جتنے ہاتھ لگا لے وہ باہر نہیں آ سکتا۔ یہ انسان اس پوائنٹ پہ جا کے کھڑا ہو گیا ہے، جن کے لیے اس نے سب کچھ کیا ہے، وہ ان کی لائف سیٹ ہو گیا، ان کا اپنا کاروبار ہو گیا، جاب ہو گئی، انہوں نے اپنی جو فیملی ہیں وہ علیحدہ کر لی ہیں، علیحدہ کر کے وہی اس کے بھائی اس کو یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا بھائی یہ سیدھا سادہ ہے، ہم تو اس کو بہت سمجھاتے ہیں پر یہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ ابھی وہ آپ کے لیے سیدھا سادہ ہو گیا جس نے اپنی ساری لائف آپ لوگوں پہ لگا دیا ہے، جس کے نے اپنے جو تھے رہنے کے دن، اپنے جو اس کی خواہشات کے دن تھے اس نے وہ سارے مار کر، وہ اس نے اپنے پاس جو پہننے کے دن تھے، اس کے پاس جو ڈریس لینے کے دن تھے کہ یہ پہن کے پھرتے، اس نے وہ سارا کچھ کلوز کر کے ایک ایک ڈریس یا اس کے پاس جو شوزوں کی جوڑی تھی اس نے 3 سال لگا کے وہ پہنی ہے، پر اس نے اپنی جیب سے جو تھے وہ آپ پہ لگائے۔ ابھی آپ کہتے ہو کہ بھائی یہ سیدھا ہے، یہ سمپل ہو گیا ہے، بھائی آپ کہہ سکتے ہو کیونکہ آپ اب اپنی لائف سیٹ کر چکے ہو نا۔ وہ اب اس پوائنٹ
وہ اس پوائنٹ پہ کہ اس کے پاس ابھی کچھ اور آپشن نہیں رہی ہے، آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہو، آپ کا حق بنتا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا جب وہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، جب اس کے پر نہیں نکلتے تو وہ بھاگ کر آتا ہے والدین کی طرف، یا جو اس کو سہارا دے رہتا ہے، جو اس کو کہتے ہیں کھانا وغیرہ کھلا رہتا ہے، ہمیشہ اس کی طرف ہوتا ہے۔ جب پر نکل آتا ہے نا تو اڑ جاتا ہے، وہ اپنا کھانا خود تلاش کرتا ہے، اور جب کھانے کے قابل ہوتا ہے ہمیشہ گھونسلے بھی والا ہے تو اپنا بنا لیتا ہے۔ اس طرح آپ کی اس نے لائف سیٹ کی ہے، ابھی آپ لوگوں نے اپنا گھر علیحدہ بنا لیا، ابھی آپ لوگ بجائے اس کی لائف سیٹ کرنے کا آپ اسے کہہ رہے ہو کہ بھائی یہ سیدھا ہے، اس نے اپنی ساری لائف ضائع کر دی ہے۔ جب ذمہ داری جس انسان پہ آ جاتی ہے، میں کہتا ہوں اس انسان سے پوچھ کہ اس نے اپنی لائف کے جو دن تھے وہ آپ لوگوں پہ لگا کے، اپنا یہ وقت جو لگا کے، اس کی کیا تھی، اس کی یہ خواہش تھی کہ چلو یار میں نہیں، میری فیملی سیٹ ہو جائے گی، میرے بھائی سیٹ ہو جائیں گے۔ ابھی وہ جو سیٹ ہو گئے تو ابھی وہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی تو سیدھا سادہ ہے، یہ ہمارا بھائی، یا ہمارا یہ جو کمانے والا ہے یہ سیدھا سادہ ہے۔ بھائی حق بنتا ہے، ابھی فیملی میں لڑائی تو بند نہیں کر سکتا نا۔ میں یہ ان لوگوں کے لیے باتیں کر رہا ہوں جو لوگ اس کیفیت سے گزر رہے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے باتیں ہیں جو لوگ یہ چیزیں ڈیزرو کرتے ہیں، جن لوگوں پہ ذمہ داریاں آئی ہیں، یہ چیزیں وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ ان لوگوں پہ میں کہتا ہوں بالکل ذمہ داری وہ لوگ تو سمجھ نہیں سکتے، جو اٹھتے ہیں صبح ان کے منہ سے جو نکلتی ہے چیز وہ ان پہ ڈیمانڈ پوری کر دی جاتی ہے۔ ذمہ دار شخص کہنا اور کہلوانا یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ ذمہ دار ہر کوئی ہوتا ہے، پر ذمہ دار جو نارمل طبقے سے بندہ ہوتا ہے، ذمہ دار اس کو کہتے ہیں کیونکہ اس نے لائف سپوائل کی ہے، وہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ جب جیب بھاری ہوتا ہے وہ ذمہ داری نہیں کہتے۔